کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، نام نہیں بتا رہا کون خسارے میں، کہ انسان خسارے میں ہے، کہ خدا سارے انسان کا نہیں، الا الذین آمنوا صفت، وہ خسارے میں نہیں جس میں ایمان کی صفت ہے۔ کیا صرف ایمان کی صفت ابو سفیان کی طرح آئے اور کہا کہ محمد پہ ایمان لایا اور خدا پر ایمان لایا، مسلمان تو بن گئے، صاحب ایمان تو بن گئے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، صرف صاحب ایمان نہیں، وعملوا الصالحات، اگر محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو عمل صالح بھی انجام دے۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ کے بندہ کہے مسلمان بن جاؤں، علی ولی اللہ کہہ کے بولے کہ مولائی بن گئے، کہ نہیں، وعملوا الصالحات، اگر علی کو مانا ہے تو اس کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں، اگر حسین کو مانا ہے تو بات کو مانتا ہے کہ نہیں، اگر سیدہ کو مانا ہے تو سیدہ والا حجاب بھی ہے کہ نہیں، اگر عباس کو مانا ہے تو غیرت عباس بھی ہے کہ نہیں، صفت اگر تیرے اندر ہے تو عمل الصالحات ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، پہلی صفت صاحب ایمان، دوسری صفت عمل الصالحات، عمل صالح انجام دے۔ کیا صرف عمل صالح کافی تھا؟ خوارج نے ایمان بھی لایا، حافظ قرآن بھی بنے، نمازی بھی بنے، نماز شب والے بھی بنے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان بھی تھے، کہ نہیں، صرف عمل صالح نہیں، وتواصوا بالحق، عمل صالح ہے، حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں، کہ صفین والو حق کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں، جمل والو حق کے ساتھ کھڑے ہو کہ نہیں، حافظ قرآن حق کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں، قاری قرآن جو کوفے میں بیٹھے تھے حسین آواز دے رہے تھے حل من ناصر حل من ناصر، حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں، نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی حق کا ساتھ دے رہے ہو کہ نہیں، کہ صرف ایمان کافی نہیں، وتواصوا بالحق، اور اگلی صفت بڑی عجیب ہے کہ وتواصوا بالصبر، حق پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا جب تک صفت صبر انسان کے وجود میں نہ ہو۔ یہ صبر کی طاقت ہے جو کسی کو سلمان بناتی ہے، یہ صبر ہے جو انسان کو ابو ذر بناتا ہے، یہ صبر ہے جو انسان کو حجر بن عدی بناتا ہے، یہ صبر ہے جو انسان کو عاشق امیر المؤمنین بناتا ہے۔ تو پورا قرآن کس چیز کا ذکر کرتا ہے؟ صفات کا۔ مسلمان نے صرف پکڑا الا الذین آمنوا، ایمان لایا تو کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا۔ اللہ 11 قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ نہیں، سورہ شمس میں والشمس وضحاها کہ قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے کیا کیا؟ اپنے وجود کو صاف کیا، طاہر کیا، پاک و پاکیزہ کیا، جس کے اندر یہ صفت ہے۔ آپ کسی اسکول میں بھی جاتے ہو، اچھا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوگا تو اچھے اسٹوڈنٹ کہلاؤ گے۔ تو خدا نے شیطان کا نام نہیں لیا، کیا بتائی؟ صفت بتائی، تاکہ لعنت محدود نہ ہو، دائرہ وسیع ہو جائے۔ تو اب یہ نہ سمجھنا کہ صرف لعنت شیطان پہ جا رہی ہے، جس کے اندر شیطان کی صفت ہے اس پر بھی یہ لعنت آ رہی ہے، بس لعنت کا وزن الگ الگ ہے۔ جب پڑتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ پڑتی ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے۔ کسی مومن نے سوال کیا مولانا آپ تو پڑھ گئے کہ لعنت تو سب پہ آ رہی ہے، تو کہ ہم بھی کبھی بچوں کو کہتے ہیں شیطان ہے، مولانا کہ ان پر بھی آ رہی ہے۔ میں نے کہا وہ ارحم الراحمین ہے۔ 15 سال تک ساری شیطانیاں معاف، جب تک بالغ نہیں ہوئے تو ساری شیطانیاں، اب یہاں کی شیطانیاں مجھے نہیں پتا، پاکستان کی یہ تھی کسی کے گھر پہ پٹاخہ پھوڑ دیا، رات کے اندھیرے میں کسی گھنٹی بجا کے بھاگ گئے، یہ شیطانیاں جو بچے وہاں کرتے ہیں، کہ 15 سال تک شیطانی معاف۔ 15 سال کے بعد اگر کسی کو نقصان دیا، اگر کسی کو حق دیا، تو خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہیں ہوتی۔ مجلسوں میں اسی لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ یہاں صلوات پڑھی جاتی ہے، اور صلوات بندے پہ اللہ کی رحمتوں کو نازل کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ مکتب کمال ہے کہ عاشق بنو کس کے؟ کمال کے عاشق بنو۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی بندی سے یا کوئی بندی کسی بندے سے شکل کی وجہ سے پیار کرتا ہے، جس دن شکل گئی پیار گیا، لیکن اگر صفت کی وجہ سے پیار کرتا، کوئی کل یہ نہ کہے کہ مولانا کہے کہ شکل نہ دیکھو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن صرف شکل کی وجہ سے عشق ہو تو وہ عشق کیا ہو جاتا ہے؟ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ کل اس سے زیادہ حسین ملا تو وہاں چلا جائے گا، لیکن صفت کو اگر انسان دیکھے تو انسان کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ جتنے لوگ عاشق امیر المؤمنین تھے، علی کی شکل کی وجہ سے نہیں، علی کی صفات کی وجہ سے۔ دیکھا تھا یہ وہ ہے جو کبھی احد کو چھوڑ کے گیا نہیں، یہ وہ ہے جو بڑی شجاعت سے شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا، دیکھا کہ یہ وہ ہے جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، جو پوچھا جائے جواب دیتا ہے۔ تو سلمان عاشق صفات علی ہے، دنیا عاشق صفات ابا عبداللہ الحسین ہے۔ آپ صفت کی وجہ سے عاشق بنتے، مسلمان بھی اگر صفات کا گندا ہو جائے کون پیار کرے گا؟ اگر قاتل بنے، غاصب بنے، چور بنے، جواری بنے، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہیں پہ اگر کوئی کافر ہو لیکن صفات اس کے اندر اچھی ہو، ہر بندہ کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا۔ تو کیونکہ وجود بشر میں عشق کمال خدا نے رکھا ہے، صفت کمال انسان کے وجود میں، انسان پرفیکشن کا عاشق ہے،
اور آپ اسی پرفیکشن کے سفر پہ زندگی گزارتے ہو. اس دنیا میں اسٹاپ کا کوئی نقطہ نہیں ہے. آپ دانہ زمین میں ڈالو، وہ سفر کرتا ہے. کس چیز کا سفر؟ کمال کا سفر. مٹی میں ڈالا، دانہ بڑھنا شروع ہوا. اس کے اندر مومنٹ ہے، اس کے اندر موشن ہے، یہ آگے بڑھتا ہے. کیونکہ کسی چیز کو کائنات میں خدا نے رکنے کے لیے نہیں بھیجا، بڑھنے کے لیے بھیجا ہے. آج آپ مجلس میں بیٹھے ہو، ایوری سیکنڈ جو آپ یہاں پہ گزار رہے ہو، آپ کی باڈی کے اندر چینجنگز آ رہے ہیں. سفر جاری ہے. بڑھاپے کا سفر ہے، زوال کا سفر ہے، فنا کا سفر ہے. دن بدن جو گزر رہا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، لیکن آپ کا بدن کیا کر رہا ہے؟ سفر کر رہا ہے. یہ پانی جو گلاس میں بڑا، اس کے اندر ہزاروں قسم کی حیات ہوگی جو زندگی جی رہی ہے. پھر آپ پیو گے، یہ حیات کہاں جائے گی؟ شکم میں جائے گی. وہاں بھی زندگی کیا ہو رہی ہے؟ چل رہی ہے. ایک سیب آپ رکھتے ہو، جب وہ خراب ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے خراب ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی ایک حیات ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. تو کائنات رکنے کا نام نہیں لیتی. ایک ملی سیکنڈ بھی کائنات نہیں رکتی. اس میں حرکت ہی حرکت ہے، آگے کی طرف حرکت ہے یا زوال کی طرف حرکت ہے. اب فرمائے یہ تو نے فیصلہ کرنا ہے. یہ تمہاری حرکت، آگے بڑھ رہے ہو، یہ کمال کی طرف بڑھ رہے ہو یا زوال کی طرف بڑھ رہے ہو. ہم میں سے ہر کوئی یا جہنم کی طرف جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے. جانا ہم نے ہے ہی ہے، لیکن سوال یہ تو کہاں جا رہا ہے. تو یہاں پہ ہر بندے کو کہا کہ ایک صورت کو خدا نے واجب کیا، اور یہ بھی مقام فکر ہے. اتنا بڑا قرآن، لیکن کا ایک صورت ریپیٹڈلی پڑھو. وہ سورہ حمد ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں اگر اس میں سورہ فاتحہ نہیں. 17 رکعت نماز ہے تو کم از کم 10 ٹائم ہر مسلمان سورہ حمد پڑھنا چاہیے. اور سورہ حمد میں بار بار کہا کہ یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. خدا مجھے کہاں چلا؟ سیدھے راستے پہ چلا. میں نے حرکت تو کرنی ہے، لیکن راستہ کون سا ہونا چاہیے؟ میرے پاس گاڑی تو ہے، روڈ کون سا ہونا چاہیے؟ میرے پاس سواری تو ہے، لیکن کس روڈ پہ سواری کو چلاؤں؟ میں چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کے وجود کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیے، سواری سے زیادہ جس پہ سواری چل رہی ہے اس کا ہونا بڑا اہم ہے. مثال دوں، آپ کو برمنگھم جانا ہے. آپ نے کہا مولانا کون سا روڈ ہے؟ اب کسی کے پاس، مثال دے رہا ہوں، مرسڈیز ہے، کسی کے پاس مثلاً ٹویوٹا ہے، کسی کے پاس کیا ہے. اب یہاں تو اسپیڈ لمٹ ہے، لیکن اگر کہیں لمٹ نہ ہو اور آپ کے پاس بہتر سے بہتر سواری ہو اور پوچھا جائے کہ کون ہے جو جلدی سے جلدی پہنچے، پہلا سوال یہ ہوگا جس کی سواری اچھی ہے، اسپیڈ والی ہے، وہ بہت جلدی پہنچ جائے گا. بڑی اسپیڈ سے جائے گھنٹے میں، بہت اسپیڈ سے جائے آدھے گھنٹے میں، 40 منٹ میں روڈز آپ کے لیے خالی کر دیے جائیں. کہاں جانا ہے؟ برمنگھم. اب یہاں سواری کو دیکھا جائے گا. اچھی سے اچھی سواری ہو اتنا جلدی آپ کو کہاں پہنچائے گی؟ برمنگھم پہنچائے گی. اب ایک بندہ ہے جس کے پاس چھوٹی سواری ہے. پاکستان میں سب سے کمزور گاڑی مہران ہے. ہاں، آلٹو ہے، 600 سی سی کی گاڑیاں. اب کسی مومن کے پاس سمجھو مہران ہے، ایک کے پاس مرسڈیز ہے. اب کہاں جانا ہے؟ کہ دونوں نے برمنگھم جانا ہے. یہ چلے روڈ پہ. مرسڈیز والا اس کے بجائے کہ برمنگھم کے روڈ پہ چڑھتا، وہ مثلاً بریڈ فورڈ کے روڈ پہ چڑھ گیا. گاڑی بڑی اچھی، اسپیڈ بڑی تیز. اب اتنی ہی اسپیڈ سے جب غلط روڈ پہ چڑھے گا، اتنی ہی اسپیڈ سے برمنگھم سے دور ہوگا، کیونکہ ٹریک کیا تھا؟ غلط تھا. اب یہاں میٹر نہیں کرتا اسپیڈ کیا ہے. اب اگر اسپیڈ جتنی زیادہ ہوگی اتنا مقصد سے کیا ہوتا جائے گا؟ دور ہوتا جائے گا، کیونکہ ٹریک کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن وہ چھوٹی گاڑی والا جس کی اسپیڈ کم ہے پر اس کا ٹریک صحیح ہو، کتنی بھی دیر لگ جائے، چاہے اس کو 6 گھنٹے لگ جائیں برمنگھم جانے تک، لیکن سکون میں ہے کیونکہ ٹریک کیا ہے؟ صحیح ہے. اگر گاڑی خراب بھی ہو جائے، پیدل چل کر بھی کہاں پہنچے گا؟ برمنگھم پہنچے گا. تو یہاں رسول نے فرمایا احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی جمع کر دو، دن سے رات تک نمازیں پڑھتے رہو. یہ مثال ایسی ہے کہ تمہاری عبادتوں کی سپیڈ مرسڈیز والی ہو، لیکن ٹریک اگر علی کا نہیں، جہنم جاؤ گے، جنت نہیں جاؤ گے. ٹریک بندے کا صحیح ہونا چاہیے. پہلے راستے کا انتخاب تو کرو. پوری امت جس راستے پہ چلی ہے وہ زوال کا راستہ. اب نمازیں پڑھ رہی ہے خوارج کی طرح، روزے رکھ رہی ہے، عبادتیں کر رہی ہے، لیکن گاڑی جنت کی طرف نہیں جا رہی. تبھی آپ کو کیا کہا؟ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. یہ وہ سواری ہے جو تجھے جنت تک لے کر جاتی ہے. تو آج ہر بندے مومن نے دیکھنا ہے کہ اگر خدا نے میرے اندر عشق کمال رکھا ہے، پرفیکشن کا عشق رکھا ہے، تو سوال ہے کہ میں پرفیکٹ لوگوں سے عشق کرتا ہوں کہ نہیں، پرفیکٹ زندگی گزارتا ہوں کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں عشق مجھے سخاوت سے ہے پر مجھ سے بڑا کنجوس نہیں، عشق مجھے بہادروں سے ہے، گلی کی بہادری سن کے نعرہ بھی لگاتا ہوں،
اور جب مقام عمل آئے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ اصل تو عشق ہے کہ نہیں علی سے محبت کروں کیونکہ سخی تھے، خمس کی بات آئے تو پتلی گلی پکڑ کے چلا جاؤں، یتیموں کی مدد کی بات آئے تو پچھلی گلی پکڑ کے چلا جاؤں، اپنے بچوں کے لیے تو بڑا سخی، لیکن قوم کے بچوں کے لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ نہیں، اگر کمال کے عاشق ہو تو اپنے اندر بھی صفت کمال کو کیا کرو، پیدا کرو۔ انٹیریئر سندھ کا ایک گاؤں تھا، وہاں پہ امیر المومنین کا قول ہے، مولا فرماتے ہیں اگر کنجوس کی جھوٹی تعریف بھی کرو نا وہ سخی بن جاتا ہے، کیونکہ کمال ہر کسی کو پسند ہے۔ آپ کا بیٹا ایک نمبر کا نکما ہو لیکن اگلا بندہ تعریفیں کرے، آپ کو کیا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ پاکستان میں ایک بھی علامہ نہیں، لیکن آپ ہمیں علامہ بولتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ایک بھی علامہ نہیں ہے پاکستان۔ ہمارے ہاں 2 مجلسیں پڑھنے کے بعد انسان علامہ بن جاتا ہے۔ ایک واسکوٹی، ایک ٹوپی لگانے سے انسان کیا بن جاتا ہے؟ علامہ۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں شارٹ کٹ بڑا آسان ہے، نکموں کو وزیر اعظم بھی بنایا جاتا ہے، بے قدروں کو صاحب اقتدار بھی بنایا جاتا ہے، جو سب سے بڑا چور ہو اسے اتنا بڑا عہدہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ملک ہے جہاں 2 مجلسیں پڑھو آپ کیا بن جاتے ہو؟ علامہ۔ خمینی نے اتنا بڑا انقلاب لایا، اس کی قوم نے اسے علامہ نہیں بولا۔ علامہ کون؟ مجلسی۔ علامہ کون؟ طباطبائی، جن کو بولا یہ علامہ ہے، کیونکہ علامہ ایک علمی اصطلاح ہے، ایک علمی ٹائٹل ہے۔ آپ ہر کسی کو پروفیسر نہیں بولتے، ہر کسی کو ڈاکٹر نہیں بولتے، ہر کسی کو آیت اللہ نہیں بولتے، ہر کسی کو مجتہد نہیں بولتے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ علم کی کمی ہے تو کہتے ہیں اندھوں میں کانا کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ علامہ اسے بولتے ہیں جس نے کم از کم 40-50 بکس لکھی ہوں، اسے علامہ بولا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چلو 40 مجلسیں پڑھ لے تو علامہ بن جائے، یہاں 2-4 مجلسیں پڑھنے کے بعد انسان علامہ بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے سن کے کیا ملتی ہے؟ خوشی ملتی ہے، کیونکہ جب کمال کی نسبت آپ کو آتی ہے تو کمال ہر کسی کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اعلان ہوتا ہے اب آپ کے سامنے حجت الاسلام، ترجمہ کریں اسلام کی حجت۔ جو بندہ اپنے گھر میں حجت نہ ہو، جس کی بیوی نہ مانے گھر میں اور کہیں کہ یہ کس کی حجت ہے؟ اسلام کی حجت ہے، بولا جاتا ہے کیونکہ ہمیں کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ آغائے قرآتی مفسر قرآن ہے، کہتے کسی محفل میں گئے تو شاید آغائے جنتی آیت اللہ جنتی کہتے ہیں جب میرا تعارف کرانے لگے تو فور دا فرسٹ ٹائم کہتے میں نے کسی کی زبان سے اپنے لیے سنا، اب آپ کے سامنے آیت اللہ قرآتی آئیں گے۔ کہتے پہلے کہتے تھے مدرس قرآن، معلم قرآن، حجت الاسلام آغائے قرآتی، پہلی مرتبہ کہتے میں نے کسی کی زبان سے سنا، وہ بھی مولانا تھے، آیت اللہ تھے، کب آپ کے سامنے آیت اللہ قرآتی۔ کہتے میں نے لیکچر ویکچر دیا، اب پہلی مرتبہ آیت اللہ سنا تو انسان کو خوشی تو ہوتی ہے، تو میں نے قبلہ یہ آپ نے کیا بول دیا؟ آج تک کسی نے مجھے آیت اللہ نہیں بولا اور آپ نے آیت اللہ بول دیا۔ کہ دیکھو جن کے بچے میڈیکل میں پڑھنے جاتے ہیں نا، ڈگری ملنے سے پہلے والد کہتا ڈاکٹر صاحب آ گئے، کہ جب یہ ڈاکٹر ایک دوسرے کو ڈاکٹر بولتے ہیں تو ہم آیت اللہ ایک دوسرے کو بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہا انسان جب اچھا لقب سنتا ہے تو انسان کو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ تبھی معصومین فرماتے اپنے بیٹوں کو اچھے القاب سے بلایا کرو۔ جس کا بیٹا ڈرپوک ہے تو اسے نہیں بولو یہ ڈرپوک ہے، یہ چوہا ہے، نہیں بولو میرا بیٹا بہادر ہے۔ کہ 10 بار بولو گے بہادر، وہ بہادری کا کیا کرے گا؟ مظاہرہ کرے گا۔ بیٹی حجاب کم کرتی ہے، بولا کرو نہیں میری بیٹی بڑی محجبہ ہے، تو اس صفت کا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ کوئی کنجوس ہے بولو نہیں، پتا ہے کہ یہ 20 پاؤنڈ بھی اس کی جیب سے بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، ہاں 10 لوگوں کے سامنے بولو بھائی جناب تو بہت دیتے ہیں سینٹر کو، بڑی مدد کرتے ہیں، وہ 4 لوگوں کے سامنے 100 پاؤنڈ کا نوٹ نکال کے دے گا۔ ہاں یہ فطرت انسان ہے، انسان کو تعریف کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے۔ ہیومن سائیکولوجی کو آپ پڑھیں، یہ فطرت بشری ہے کہ انسان کو کمال سے کیا ہے؟ پیار ہے۔ اب یہ چھوٹے گاؤں کا واقعہ، مولا کا فرمان کنجوس کی بھی تعریف کرو کیا بن جاتا ہے؟ سخی بن جاتا ہے، کیونکہ پرفیکشن سے ہر انسان کو کیا ہے؟ عشق ہے۔ کہ گاؤں والا بیچارہ غریب تھا، وہ بیٹھ کے رو رہا تھا، ایک میراثی وہاں سے گزر رہا تھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کبھی رو کیوں رہے ہو؟ بیوی کے مرنے پہ؟ کا نہیں، اس کے مرنے پہ نہیں، مر گئی ہے تو لنگر کرنا ہے، پورے گاؤں کو کھانا کھلانا ہے، اب میں غریب آدمی پیسے کہاں سے آئیں؟ تو میراثی نے کہا کہ گاؤں کا وڈیرا ہے، تھوڑی مدد جا کے مانگ لو۔ کہ وہ اتنا کنجوس کسی کو 1 روپیہ نہ دے اور اسے کہوں کہ میں نے کھانا کرنا ہے، گوشت کے لیے 1 بیل یا بکرا دے دے۔ کہ تیرا مسئلہ یہ ہے تجھے مانگنا نہیں آتا۔
کئی لوگ جاتے ہیں کربلا حسین سے مانگ کے آتے ہیں، کئی لوگ جاتے ہیں خالیات آتے ہیں۔ امیر المومنین کے پاس شخص ہے، مولا میں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں۔ مولا نے مسکرا کر کہا یہ بتا، اگر تجھے یقین ہو کسی گھر میں کوئی ہے، مطلب کوئی اندر بیٹھا ہے، تو کب تک دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کہ مولا جب تک کھلتا نہیں، کیونکہ یقین ہے نا کوئی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کا دروازہ تو نے کب تک کھٹکھٹایا؟ تو اتنا جلدی مایوس کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر یقین رکھ کہ گھر کے اندر کوئی ہے تو تب تک دروازے کو کھٹکھٹاتا رہ جب تک وہ رب تیرے لیے دروازہ کھول نہیں دیتا۔ کہا تجھے مانگنا نہیں آتا، تجھے مانگنے کا ہنر نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا چل میں تجھے بیل دلاتا ہوں۔ اب وہ وڈیرا جس نے زندگی میں اپنی مرغی کسی کو نہیں دی، اس بندے سے بیل نکالنا، جس نے 30 پاؤنڈ کا بھی نذرانہ نہیں دیا اور آپ کہو اسے ہم 5000 پاؤنڈ لے کر آتے ہیں، یہ کارنامہ بڑا مشکل ہے۔ کہ مجھے آتا ہے، کیونکہ تجھے نہیں پتا، پنجاب کے لوگوں کو پتا ہوگا میراثی کیسے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ ہر بندے سے چیزوں کو نکالنا بڑے اچھے سے چرب زبان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وڈیرا اپنی زمینوں پہ کھڑا تھا، اس نے بڑے فاصلے سے کہ آواز وڈیرے تک جائے، اس نے وڈیرے کی نہیں اس کے دادا کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ کہ غریب کسان تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا، اس زمانے میں پورے گاؤں میں کسی کو مشکل ہوتی تو اس کے دادے کے پاس آتے، وہ ان کے مسئلے کیا کر دیتا، گرینڈ فادر مسئلے حل کر دیتا۔ کسان نے کہا پورے گاؤں کو پتا ہے یہ خاندانی کنجوس ہیں، اور آپ دادا کی تعریف کا بیل چاہیے کہ نہیں، بکرا چاہیے کہ نہیں؟ کبھی کبھی تعریف کرنی پڑتی ہے کسی سے کچھ نکالنے کے لیے۔ کا 4 قدم اور آگے بڑھا، کہ اس کا دادا تو دادا پورے گاؤں کو پتا ہے اس کا والد بڑا سخی تھا۔ کہ بھئی وہ بھی پتا ہے بڑا کنجوس تھا۔ کہ بیل چاہیے کہ نہیں؟ کہ جس کو جو مسئلہ ہوتا حل کر دیتا۔ کہ پھر چند قدم آگے بڑھا، کہ دادا تو دادا تھا، بابا تو بابا تھا، یہ خود وڈیرا ان دونوں سے زیادہ سخی ہے۔ کسی کو زمین کا مسئلہ ہو لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کوئی غریب پیسے نہ ہو یہ ان کا علاج کرتا ہے، کوئی بیوہ ہو یہ اس کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کو ضرورت ہو یہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کہتے اتنی تعریفیں کی۔ اس نے کہا جناب اب تو حق بنتا ہے جا کے کچھ مانگے۔ کہ تھوڑی دیر اور صبر کرو، گاؤں کے جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں۔ کہ اس نے اتنی تعریف کی، رکا رہا اور وڈیرے کو دیکھتا رہا اور آوازیں اس کے کانوں سے ٹکراتی رہی۔ آخر میں وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو ایک تاؤ دیا۔ اس نے کہا تیرا کام ہو گیا، کیونکہ وڈیرا خوش ہو گیا۔ 4 قدم آگے بڑھے، سلام کیا، جواب دیا۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ قبلہ غریب آدمی، بیوی مر گئی ہے، گھر کے لیے پریشان ہے۔ میں نے کہا ایسی شخصیت کے ہوتے ہوئے کسی مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تو وڈیرے نے فوراً کہا جو بیل اچھا لگے زمین سے اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ خود بھی مان گیا کہ میں سخی ہوں اور سخاوت کرنا شروع ہو گیا۔ میرے استاد بڑے اچھے جملے کہتے تھے، کہتے کسی کنجوس کی تعریف بھی کرو تو وہ سخی بن جاتا۔ ارے خدا تو ہے ہی سخی، تو اس کی تعریف میں کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ وہ اہل بیت جو ہیں ہی سخی تو ان کے فضائل میں کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ یہ در تو ہے ہی عطا کا در، یہاں جو مانگو کسی کو خالی ہاتھ بھیجا نہیں جاتا۔ تو یہ فطرت بشر تھی کہ خدا نے اس کے وجود میں کیا رکھا؟ عشق کمال رکھا۔ تبھی ہمیں کہا کہ با کمالوں کے کیا بنو؟ عاشق بنو۔ انہی کی محبت کو انسان پہ کیا کیا؟ واجب قرار دیا۔ تبھی کہا علماء کی محفل میں بیٹھ، زہداء کی محفل میں بیٹھ، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھ۔ یونیورسٹی جاتے ہو فالتو دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، ان لوگوں کے ساتھ جس سے تجھے علمی فائدہ ہو، جن کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھے چلو دنیا کی معلومات ملے۔ محفل بڑی اہم ہے، کیونکہ با کمال کی محفل میں بیٹھو گے وجود کیا بنے گا؟ با کمال بنے گا۔ غلط لوگوں کی محفل میں بیٹھو گے وجود غلط ہو جائے گا۔ تو یہ 1 گھنٹہ جب اہل بیت کی محفل میں آتے ہو، کہتے یہ محفل نور ہے، یہاں تمہاری فکر کو با کمال بنایا جاتا ہے، یہاں تجھے فرشی نہیں بلکہ عرشی بننے کا سفر سکھایا جاتا ہے، یہاں آنسو بھی گرے تو سیدہ اس کی خریدار بن جاتی ہیں۔